اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مبنی کی ایک اور قسم اسم فعل کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی یہ ہوگا اسم لیکن یہ فعل کے معنی میں ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل اسماء الافعال هو كل اسم بمعنى الامر والماضي نحو روید زید یمهله وهیهات زید بعود او کان على وزن فعال بمعنى الامر وهو من الثلاثی قیاس كنزال بمعنى انزل وتراکی بمعنى اترک ویلحق به فعال مصدر معرفة كفجاری بمعنى الفجور او صفة للمؤنث نحو یا فساقی بمعنى فاسقة ویا لکائی بمعنى لاکیة او علما للأعیان المؤنثة كقطام وغلاب وحزاری وهذه الثلاثة ليست من اسماء الافعال وانما ذکرت هاهنا للمناسبة۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسماء افعال اور یہ ہر ایسا اسم ہے جو امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو، جیسے کہ روید زیدن یعنی تو زید کو مہلت دے، اور ہیہات زیدن ای بعود یعنی زید دور ہے یا زید کے لیے دوری ہے، یا پھر یہ فعالی کے وزن پر ہوگا امر کے معنی میں، اور یہ ثلاثی سے قیاس پر ہے، جیسا کہ نزالی بمعنی انزل اور تراکی بمعنی اترک، اور اس کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے فعالی جو کہ مصدر معرفہ ہو، جیسا کہ فجاری الفجور کے معنی میں ہے، یا وہ فعالی جو کہ صفت ہو مونس کی، جیسا کہ یا فساقی فاسقت ان کے معنی میں ہے، اور یا لکائی لاکیت ان کے معنی میں ہے، یا پھر یہ علم ہوگا مونس چیزوں کا، جیسا کہ قطامی غلابی ہزاری، اور یہ تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہیں، یہاں پر مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، وہ اسماء پڑھ رہے ہیں جو اسماء مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب فکس ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک اسم ہے اسم فعل۔ اسم فعل کا کیا مطلب ہے؟ ہوتا یہ اسم ہے لیکن یہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ کس فعل کے معنی میں ہوتا ہے؟ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یا تو یہ فعل ماضی کے معنی میں ہوگا یا پھر یہ فعل امر حاضر کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اسماء افعال ہر ایسا اسم ہے جو کہ امر کے معنی میں ہو یا پھر فعل ماضی کے معنی میں ہو۔ اب ان دونوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلے یہ مثال دی ہے امر کی، جیسا کہ رویدہ یہ امہل امر کے معنی میں ہے، امہل یمہل امہالا مہلت دینا۔ اب رویدہ زن یہ زید یہ اسی رویدہ کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے فعل ماضی کی کیا مثال ہے؟ ہیہاتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے تو اسم ہے لیکن یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں ہے، بعود زیدن زید کے لیے دوری ہے یا پھر زید دور ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک تو یہ ہوگا، دوسری فرمایا کہ جو فعالی کا وزن ہے یہ وزن ثلاثی مجرد کے اندر اسم فعل کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے تو یہ وزن اسم کا لیکن یہ امر کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہ قیاس کے مطابق ہے، مطلب یہ کہ اب کسی کی بھی گردان سے امر کا جو صیغہ ہے اگر آپ اس وزن کے اوپر لے آئیں گے تو معنی تو امر کا رہے گا لیکن وہ فعل سے اسم بن جائے گا اور یہ اسم فعل ہو کر یہ مبنی ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فعالی کا جو وزن ہے یہ امر کے معنی میں ہوگا اور یہ ثلاثی سے قیاس پر ہے۔ ثلاثی سے قیاس پر کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ ثلاثی مجرد کی کسی بھی گردان سے جو امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، وہ آپ اس وزن کے اوپر لا کر آپ اسے اسم فعل بنا سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں حضرت نے دی ہے، کچھ مثالیں میں اور بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک مثال حضرت نے دی ہے جیسا کہ نزالی، نزل ینزلو نزولا، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو نزالی ہے یہ فعالی کے وزن پر ہے اور یہ انزل کے معنی میں ہے، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر مخاطب۔ اور اسی طریقے سے تراکی یہ اترک کے معنی میں، ترکا یترک ترکن، کسی چیز کو چھوڑنا ترک کرنا۔ تو اسی سے اگر آپ نے تراکی لیے ہیں فعالی کے وزن پر تو یہ اترک فعل امر حاضر معروف واحد مذکر کے معنی میں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کاتبہ یکتبو لکھنا، اسی سے آپ بنا لیں کتابی، تو یہ کس کے معنی میں ہوگا؟ اکتب لکھنے کے معنی میں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ضرب یضرب ضربن ہے تو اس کا امر آتا ہے اضرب، آپ اس کو ضرابی بنا دیں تو ضرابی یہ اضرب کے معنی میں ہوگا۔ نصر ینصر نصرن
تو یہ نصاری بنا دیں گے تو یہ عنصر کے معنی میں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد ہے اس سے قیاس ہے، مطلب ایک اس کا پراپر طریقہ اور قانون ہے، فعالی کے وزن کے اوپر آپ لے آئیں گے تو یہ اسم فعل ہوگا جو کہ فعل امر حاضر معروف کے معنی میں ہوگا۔ تو یہی اسم فعل کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ ماضی ہوگا یا یہ امر ہوگا، اور امر کے لیے پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا فعالی کا وزن خاص ہے، دوسرا یہ کہ کوئی اور بھی لفظ ہو سکتا ہے جو کہ امر کا صیغہ تو نہ ہو تو اسم فعل لیکن یہ فعل امر کے معنی میں ہو، وہ بھی اسم فعل ہوگا۔ یہاں تک اسم فعل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ چونکہ فعالی کے بارے میں حضرت نے بتایا تھا کہ اسم فعل ہے یہ والا، اس وزن کے اوپر جو صیغہ آئے گا ثلاثی مجرد سے وہ بھی اسم فعل ہوگا۔ اب فرما رہے ہیں کہ جو فعالی کی کچھ تین قسمیں اور بھی ہیں جو اگرچہ اسم فعل تو نہیں ہیں لیکن اس فعالی کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مبنی قرار دیا گیا ہے، مطلب ان کے راہ میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب وہ تین قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک فعالی مصدر معرفہ، نمبر دو فعالی مؤنث کی صفت، نمبر تین فعالی مؤنث کا علم۔ یعنی بعض اوقات فعالی کا وزن ہوگا لیکن یہ مصدر معرفہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مصدر ہوگا اور معرفہ ہوگا، جیسا کہ فجاری جو ہے یہ الفجور کے معنی میں ہے۔ اب یہ جو فجور ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مصدر ہے اور یہ الف لام اس کے اوپر داخل ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اگرچہ یہ اسم فعل نہیں ہے لیکن یہ چونکہ فعالی کے وزن کے اوپر آ رہا ہے اس لیے اس کو بھی آپ نے مبنی پڑھنا ہے اور اس کے راہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فعالی کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اس کا حکم جو کہ مصدر معرفہ ہو جیسا کہ فجاری الفجور کے معنی میں ہے، یا پھر جو مؤنث کی صفت واقع ہو جیسا کہ فساقی۔ اب یہ جو فساقی ہے یہ فاسقتن کے معنی میں ہے، گناہگار عورت، تو یہ امراتن کی صفت بنتی ہے، امراتن فاسقتن، تو اس لیے امراتن فساقی، تو یہ فساقی بر وزن فعالی ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی مبنی ہوگا، اس کے راہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اگرچہ یہ اسم فعل نہیں ہے، لیکن چونکہ وزن کی مناسبت ہے، وزن کی مشابت ہے، اس لیے اس کا حکم بھی اسم فعل والا ہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے لکائی کمینی عورت، یہ لاقیتن کے معنی میں ہے، یہ بھی امراتن کی صفت واقع ہوتی ہے، امراتن لاقیتن، تو یہ بھی لکائی یہ بھی مبنی ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے عورتوں کا نام ہو، مخصوص عورتوں کا، جیسا کہ قطامی، غلابی یا ہزاری، یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ اب یہ جو تینوں قسمیں ہیں، چاہے مصدر معرفہ ہو، چاہے مؤنث کی صفت واقع ہو یا مؤنث کا نام یعنی اس کے علم ہو، تو ان تینوں قسموں کے اندر اگرچہ اسماء افعال میں سے نہیں ہے لیکن یہ اسماء افعال کی طرح ہی یہ بھی مبنی ہوگا اور ان کا اعراب فکس ہوگا۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسماء افعال میں سے نہیں ہے تو پھر ان کو اسماء افعال کی بحث میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مناسبت پائی جاتی ہے فعالی کے ساتھ، جیسا کہ فعالی کا ایک وزن اس میں فعل کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی چونکہ فعالی کے وزن کے اوپر آتے ہیں اس لیے اسی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ فرمایا وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَاهُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ۔